میں رحمان باجوہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دعوت خطاب دیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب حافظ نعیم بھرپور تالیوں میں تالیاں رکنی نہیں چاہیے جب تک حافظ صاحب اپنی بات کا آغاز نہ کریں. بھرپور تالیوں میں کوئی کا سیاستدان ہمارے درمیان میں آیا, کوئی کا عوامی نمائندہ ہمارے درمیان میں آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب رحمان باجوہ صاحب, جناب محمد جاوید قصوری صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب وسطی, محترم شمس الرحمان سواتی صاحب صدر NLF پاکستان, محترم ضیاء الدین انصاری صاحب امیر جماعت اسلامی لاہور, راجہ طاہر صاحب صدر گیگا پاکستان, ذمہ داران مزدور یونین شفقت رسول صاحب, ندیم اشرفی صاحب اور ہماری یونینز کے بہت سارے ذمہ داران یہاں موجود ہیں, اور خاص طور پر میری بہت ہی عزت مآب بہنوں جو آپ یہاں کتنے دن ہو گئے, اب یہ 8واں دن ہے کہ آپ دھرنا دیے یہاں بیٹھے ہیں, لیکن مجھے افسوس ہے کہ پنجاب حکومت کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی, اور بجائے اس کے کہ وہ یہاں آتے اور آپ کے مسئلوں کو ایڈریس کرتے ہیں, وہ اپنے ان سارے معمولات میں مصروف ہیں جس میں انہیں روز خبریں بنانی ہوتی ہیں, چھپوانی ہوتی ہیں, اشتہار دینے ہوتے ہیں, اور ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے پنجاب میں دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں. عملاً بات یہ ہے کہ گورننس جس چیز کا نام ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف چند پروجیکٹ کا آپ افتتاح کریں اور تاثر یہ دیں کہ ہم بہت زبردست طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں. گورننس اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو حق ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو پتہ چلا کہ سرکاری ملازمین کو جو حکومت چلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اور کوئی بہت بڑے بڑے افسران نہیں, گریڈ 8 سے لے کر 1 سے لے کر 22 تک جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, ان سب کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کرتے ہیں کہ آپ ان کے پینشن میں کٹوتی کر دیں, ان کی لیو انکیشمنٹ ختم کر دیں, ان کے لیے جو ورک مین پالیسی ہے وہ ختم کر دیں, اور ڈسپیرٹی ریڈکشن کر دیں, اس کی جو اس کا جو جی ہاں اس کو جو اضافی پیسے ملنے چاہیے اس کے وہ ختم کر دیں. اسی طرح سے جو 17A کا رول ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے جاں بحق ہو جائے تو اس کے بچے کو اس کی جگہ پر ملازمت دی جاتی ہے, اس ادارے میں ملازمت دی جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کی کہ خاندان چلتے رہتے تھے, انہوں نے اس پالیسی کو بھی ختم کر دیا. اور تو پھر گورننس کسے کہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے, جی میں بتا رہا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کہ اگر آپ کی حکومت کرنے کی صلاحیت آپ کی اور آپ کے خاندان کی, ظاہر میں پارٹی کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, یہ تو خاندان کا نام ہے, یہ پارٹیوں کا نام تو ہے ہی نہیں. خاندان ہوتا ہے اور ان کے ملازمین ہوتے ہیں, اور ان کے ملازمین کے طور پر پارٹی کے لوگ کام کرتے ہیں. تو آپ کے خاندان کے بارے میں جو آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو اچھا کام کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو سرکاری اسکول موجود ہیں 54,000 تعلیمی ادارے موجود ہیں, ان میں سے 11,000 تعلیمی اداروں کو آپ نے اپنی جان چھڑا کر آؤٹ سورس کر دیا ہے, اور مزید 15,000 اداروں کو آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہیں. اسے گورننس کہتے ہیں. پہلے ہی اس پنجاب صوبے میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے, 1 کروڑ سے زائد بچے جن کی عمریں 5 سے 15 سال ہیں وہ اس وقت اسکول میں نہیں جاتے, بھٹوں پہ کام کرتے ہیں, وہ میکینک کی دکان پر چھوٹا بن کر کام کرتے ہیں, وہ مارے پھرتے ہیں, ان کو منشیات فروش
اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس قوم کے بچے ہیں. ان 1 کروڑ بچوں کا جواب کون دے گا؟ آپ کی گڈ گورننس کہاں ہے کہ آپ ان بچوں کو پڑھانے کے بجائے، سرکاری اسکولوں کو بڑھانے کے بجائے، اساتذہ کی تعداد میں اضافہ کرنے کے بجائے آپ ان سرکاری اسکولوں سے ہی جان چھڑا رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم بہت اچھی حکومت چلا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، ان کو آپ ان سے اپنی جان چھڑا کر مختلف لوگوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طریقے سے اپنی جان چھڑا کر دوسروں کے جو آپ حوالے کر رہی ہیں، اور اس سے ہزاروں ڈاکٹرز کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے. اور صرف ڈاکٹرز کا مستقبل نہیں بلکہ قوم کا مستقبل بھی. اس لیے کہ یہ بیسک ہیلتھ یونٹ چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو کام کر رہا ہے آپ اسے کرنے دیجئے، اس کو سہولت فراہم کیجئے، لیکن جو گورنمنٹ سیکٹر میں سہولت موجود ہو اس سے کیسے آپ جان چھڑا سکتے ہیں؟ آپ اس سے جان چھڑائیں اور کہیں کہ ہماری گورننس بہت اچھی ہے. اور جب ہم رپورٹ دیکھتے ہیں تو جو 11,000 اسکول آپ نے آؤٹ سورس کیے، اس میں سے 90% اسکولوں کا معیار تعلیم تباہ ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے تعلیم کا بیڑا غرق کیا. جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو بچے اسکول جا رہے ہیں، وہ بھی طبقات میں تقسیم ہے. غریب کے لیے الگ تعلیم ہے، مڈل کلاس کے لیے الگ تعلیم ہے، امیر کے لیے الگ تعلیم ہے. تو جس صوبے میں اور جس ملک میں، اس لیے کہ آپ کے صرف صوبے پہ حکومت نہیں ہے، آپ کے چچا جان پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. آپ دونوں میں صرف ایک چیز قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں فارم 47 پر آئے ہوئے ہیں. دونوں کو عوام نے ووٹ نہیں ڈالا تھا. اور پورے پاکستان پہ آپ کی یہ حکومت آج سے نہیں ہے. اس صوبہ پنجاب میں تو 40 سال سے چند جو ہے وہ ادوار کو چھوڑ کر آپ ہی کی حکومت ہے. اگر آپ کی حکومت میں سرکاری ملازمین اس طرح رلتے پھر رہے ہیں، سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خاندان حکومت چلانے میں ناکام ہو گیا ہے اور اسے لوگوں کا حق دینا پڑے گا. میں جتنے یہاں سرکاری ملازمین موجود ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی آپ کے تمام جینوئن مطالبات کے ساتھ ہے. جو حکمرانوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے انہیں پورا کرنا چاہیے. جو آپ کا حق بنتا ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے. آپ کی پنشن میں کسی قسم کی کٹوتی قابل قبول نہیں ہے. جو لوگ سرکار کے پیسوں سے عیاشیاں کرتے ہو، جن کو یہ پرابلم ہی نہ ہوتی ہو کہ گھر کے بچے کس طرح آگے بڑھیں گے، بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، روزگار کا کیا معاملہ ہوگا، جب آپ کا یہ غم نہ ہو اور آپ کی شادی کے کروڑوں اربوں روپے مختلف قسم کے ٹھیکیدار خرچ کرتے ہو، تو آپ کو کیا پتا کہ پینشن کاٹنے سے کسی مڈل کلاس پر اور افسر کے اوپر یا ملازم کے اوپر کیا گزرتی ہے اور اس کی فیملی پہ کیا گزرتی ہے. آپ کا تو یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ قوم کا یہ پرابلم سمجھیں. ایک بندہ گر گیا اس کو جو بندہ یہاں بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے، اس کو لے کر جائیے اور ہسپتال تک پہنچائیے. تو یہ ہے وہ صورتحال جس کا سامنا یہ پوری قوم کر رہی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو جو یہاں پر 7-8 دن سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کا پورا حق ملنا چاہیے. میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر صوبائی حکومت کی وزراء پر مشتمل، با اختیار وزراء پر مشتمل کمیٹی آنی چاہیے جو پہلے ان سے تمام معاملات کو ڈسکس کرے، پھر وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہو اور پچھلی ملاقات میں جو چیزیں طے ہوئی تھی اس پر عمل درآمد کا اعلان کیا جائے. دوسری صورت میں یہ احتجاج یہ صرف یہاں تک موجود نہیں رہے گا. اس احتجاج کا سلسلہ جتنا آگے بڑھے گا، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. یہ معاملہ
صرف جو ہے سرکاری ملازمین کا نہیں ہے، ہر ان فرد کا ہے جو محنت کش ہے، جو مزدور ہے، جو ریڑھی بان ہے، جو رکشہ ڈرائیور ہے، جو بھٹوں میں کام کرتا ہے، جو کھیتوں میں کام کرتا ہے، وہ مائیں بہنیں جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں اور ان کی کوئی ڈیلی ویجز موجود نہیں ہے، آپ ان سب کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں۔ جب آپ اپنا حق لیں گے تو یہ سارے لوگ بھی اپنے حق کے لیے نکلیں گے۔ اس وقت کسانوں کے ساتھ بدترین سلوک پنجاب حکومت کر رہی ہے، ریٹ فکس کرتے ہیں گندم کا اور حکومت مکر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اونے پونے گندم جب یہ مڈل مین لے لیتے ہیں تو 2100 روپے من کی گندم پھر 6000 روپے من میں بک رہی ہوتی ہے۔ یہ 4000 روپے چند ہاتھ کھا جاتے ہیں، نہ قوم کو روٹی سستی ملتی ہے، نہ کسان کا گھر چلتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اسے گڈ گورننس کہتے ہیں؟ یہ زراعت کا شعبہ اس پنجاب حکومت نے تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اور 2 سال پہلے پورے پاکستان کی معیشت تو زبوحالی کا شکار تھی، لیکن زراعت 6.5% کی گروتھ تھی، لیکن گزشتہ سال یہ گروتھ صرف 0.5% رہ گئی۔ یہ ہے صوبائی حکومت۔ اس لیے تعلیم آپ نہ دیں، صحت کی سہولت نہ دیں، روزگار نہ دیں، پنشن کارڈ دیں اور لیو انکیشمنٹ ختم کر دیں۔ اس ساری صورتحال میں لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ اس لیے یہ دھرنا کر رہے ہیں، یہ اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں، اور میں حکومت کو وارن بھی کرتا ہوں کہ وہ اس دھرنے کے لوگوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مذاکرات کر کے مسئلہ حل کریں، مطالبات کو منظور کریں، لیکن اگر انہوں نے اس دھرنے کے خلاف کوئی کارروائی کی تو انشاءاللہ اس پورے احتجاج میں پورے طریقے سے جماعت اسلامی بھی شریک ہوگی۔ اس لیے تمام مطالبات کی منظوری تک جو آپ کی جد و جہد ہے، اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور بھرپور آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ 8واں دن ہے، نعرے کا جواب دے کے بتائیں کہ کتنے پرعزم ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حافظ نعیم الرحمان صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب، جینا ہوگا مرنا ہوگا۔ یہ جو آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو میں شمس الرحمان سواتی صاحب سے بھی گزارش کروں گا اور ضیاء الدین انصاری صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں پر جو لوگ بھی ہیں ان کی سہولت کا آپ خیال رکھیں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ پہلے بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ یہ ہم کوئی احسان نہیں ہے، آپ پوری قوم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، آپ لاکھوں کروڑوں انسانوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، لہذا آپ اگر جد و جہد کر رہے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن میں پاکستان کی حکومتی پارٹیوں سے بھی اور اپوزیشن پارٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہاں تشریف لائیں اور ان ملازمین کے ساتھ اظہار